اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کی ویب سائٹ ہے bettertruth.uk، جہاں پہ آپ کی کتابیں، آپ کے آرٹیکلز آپ کو تمام کے تمام مل سکتے ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج آپ بڑے فری سٹائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو قمیض بڑی لال پہنی ہوئی ہے، اوپر سے کالی جیکٹ، تو مطلب کسی کو قتل کرنے کا یا ارادہ ہے؟ یہ قتل ہونے کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں کل کا ایک ہمارا انٹرویو، ٹمورو دیر آر کپل آف انٹرویوز، ویری گڈ انٹرویوز انشاءاللہ۔ آج بھی ایک انٹرویو رات میں کتنے بجے شیئر کر رہے ہیں عامر؟ وہ رات 10 بجے جو ہے وہ ہماری آج رات 10 بجے حامد خان صاحب کا انٹرویو ای آواز ٹیلی ویژن کے اوپر آپ اس کو سن پائیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ای آواز ریڈیو کے اوپر بھی آپ اس کو کیجیے گا، کہ وہ لوگ جو ریڈیو سن رہے ہوں گے، آپ رات کے وقت رات کو 10 بجے اگر اس انٹرویو کو سنیں گے تو اٹ ول بی اوور دا فون، آپ ٹیلی فون کے اوپر اس کو سن سکتے ہیں۔ مگر اگر آپ ہماری ویب سائٹ eavaz.com پہ آئیں تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ ای آواز ٹیلی ویژن پہ حامد خان صاحب کا انٹرویو ہے، بڑا مزے کا انٹرویو ہے، آپ دیکھیے۔ کل جو ایئر مارشل اصغر خان صاحب کے کیس کے بارے میں جو فیصلہ آیا تھا، وہ اس فیصلے میں وہاں پہ موجود تھے، اس کے بارے میں بات ہوئی۔ آج ہم جب بات کرتے ہیں ہمارے جناب پاکستان میں، کل سے ہی آپ لوگوں نے یہ خبر سن لی، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو باقاعدہ چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، تو اس کے حوالے سے۔ مگر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب کل کے فیصلے کی پہلے بات کریں کہ اس میں جناب اسلم بیگ صاحب کا بھی تذکرہ آیا، اس میں جناب لیفٹیننٹ جنرل درانی ان کا ذکر آیا جو ISI کے انچارج تھے، اس میں یہ بھی ذکر آیا کہ پیسہ دیا گیا تھا، اور جس کو میں آپ کے ساتھ کور بھی کیے دیتی ہوں۔ کیا فرمائیں گے؟ اور اس میں یہ بھی انفارمیشن آئی کہ ہاں اب ہمارے جو حساس ادارے ہیں وہ پالیٹکس میں سے نکل گئے۔ 3-4 چیزیں کہ سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس میں حساس اداروں میں سیاسی سیلز کو ختم کرنے کا کہا، اور پھر جو آپ کا اٹارنی تھا اس نے کہا جی سیاسی سیل ختم کر دیے گئے، ابھی تک سیاسی سیل ہیں، بے شمار لوگ سیاسی سیلوں کے بیچ میں بند ہیں۔ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ لا يحب الظالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ کروڑوں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی ذات گرامی پر، اور کروڑوں درود خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی۔ اب میں فوری طور پہ آپ کے اس انٹرو سے شروع کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب بھی فیصلہ آیا تھا اس وقت بھی ہم نے اس فیصلے کی بڑی تائید کی تھی، اور یہ توقع کی تھی کہ اب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ معاملہ آیا ہے، اس میں مشرف صاحب کو زمانہ تھا، اور باقاعدہ طور پہ ثبوتوں کے ساتھ اصغر خان کے کیس کو ثبت کیا گیا تھا۔ تو توقع یہ تھی کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ، آپ کو عدلیہ ہوتی ہے آخری، جو ہر ملک کے اندر جو عدلیہ آخری سہارا ہوتی لوگ، اس کے بعد جو ہے انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ سیاسی سیل بند کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج عدالت نے پھر سے دوبارہ اس کیس کے بارے میں تنبیہ کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اداروں کو جن کو تنبیہ کی گئی تھی انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور پھر انہوں نے پھر سے دوبارہ یہ کہا ہے کہ اب آپ دوبارہ ان کو ٹائم دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس سے زیادہ سخت نوٹس دے کے کہا کہ اس کو جو ختم کیا جائے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ختم اس سے بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو یاد دلا دوں، اگر یاد ہو تو آپ کو، تو قاضی فائز عیسیٰ جو کہ اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کے زمانے میں بھی ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے 6 ججز نے خط لکھا تھا کہ ہم یعنی مداخلت ہو رہی ہے، اور بڑا شور بچا تھا، اور بہت زیادہ چیزیں سامنے بھی آئی تھی، اور اس کا مطلب یہی تھا اگر ججز نے خود کہا ہے کہ ہماری جو ہے پرائیویسی جو ہے اس میں مداخلت ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ان کے ہاتھ اگر اس بند کر دیے جاتے اس وقت، تو آج پھر ججز کو بھی یہ کہنا پڑتا۔ اگر ججز آج یہ شکایت کر رہے ہیں، ججز نے شکایت کی، خط بھی آیا سامنے، اور ججز نے بقایا طور پر 1 نہیں 2 نہیں 6 ججز نے یہ بات کہی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ساتھ، اس میں مسنگ پرسن بھی ہیں، اور بھی چیزیں، عدالتوں نے بہت سے احکام جاری کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ احکام جاری ہوتے ہیں، دکھ یہ ہے کہ ان پہ عمل نہیں ہوتا۔ اب عمل کیسے ہوگا، اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے, میں تو آگے کی طرف چل رہی تھی مگر تھوڑا سا آپ نے مجھے ڈیویٹ کیا کہ احکامات جاری ہوتے ہیں مگر جو مرضی کی بات ہوتی ہے اس پہ تو فوراً عمل درآمد کر لیا جاتا ہے, ورنہ تو آپ کی عدالتوں کا معنی کیا ہے؟ کوئی بھی وجود بیکار عدالتیں ہیں, لالسنس ہے. اچھا یہ سر آپ کے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں, ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی میرا خیال ہے اوتھ قرآن پاک پہ لے کے ہی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا سیاسی سیل تو حساس اداروں میں اصغر خان کیس کے فیصلے کے فوراً بعد ختم کر دیے تھے, اور آپ جھوٹ کی ترویج اپنی عدالتوں سے کیسے کریں گے؟ اب بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نا سوال کی جو آپ سوال کریں ان کی ڈیپتھ لے کر جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا جس سے آپ نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا ہے, اور بڑا بہترین فیصلہ تھا, اور اس فیصلے کی تائید ہر ذی شعور نے اس کے فیصلے کی تائید بھی کی تھی, اور وہ چاہتا بھی تھا یہ کام ہو جائے. اس کے بعد آج تک اگر یہ کام بند نہیں ہوا تو اس میں تمام حکومتیں شامل ہیں اور تمام وہ ادارے شامل ہیں جن کو حکم دیا گیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جو جس کو ماننا ہو تو فوراً مان لیا جاتا ہے, تو یہ بھی تو ناانصافی ہے نا کہ جو چیز آپ کو پسند آئے اس کو آپ فوری طور پہ امپلیمنٹ کر دیں, اور جس چیز آپ کو پسند آئے اسے اتنا سمجھا جائے, اسے اس کی پرواہ نہیں کی جائے. یہ بھی تو ناانصافی ہے نا. سر میں نے ابھی آپ نے کہا نا ڈیپتھ کی جب آپ بات نہیں کی, تو میں اگلا سوال میرا اسی کے اوپر چل رہا تھا. مثال کے طور پہ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ کیا سیاستدانوں میں رقم جو تقسیم کی گئی تھی اور وہ ریکور کر لی گئی. جسٹس حسن اظہر رضوی نے یہ بھی کہا کہ بڑے بڑے سیاسی نام جن میں رقم تقسیم کا الزام لگایا گیا, ویئر ایز آپ کے ایڈیشنل اٹارنی نے کہا کہ ایف آئی اے کی انکوائری میں رقم تقسیم کے شواہد نہیں ملے, حالانکہ جنرل درانی نے خود ایکسیپٹ کیا تھا کہ رقم تقسیم کی انہوں نے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو جس بینک حبیب بینک کے جو اب تو وہ دنیا میں نہیں رہے شخص, لیکن یہ ایک زندہ تھے, ان کو بلایا گیا تھا عدالت کے اندر, اور انہوں نے بھی اوتھ لے کے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے کتنے پیسے لمسم رقم کس کو دی تھی. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ فلاں فلاں دی, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ اتنی رقم اس کو دے دو, اس کی رقم اتنی دے دو, اس کو دے دو. پھر ہم نے رسیدیں بھی رکھی اور رسیدیں بھی دکھائی گئی باقاعدہ طور پہ. اور اب اگر آج یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اگر یہ بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدالت میں جو پوری کارروائی ہوئی تھی, عدالت میں جو سوال پیش کیے گئے تھے, اسے کیسے نیگیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کا حافظہ اتنا کمزور ہے؟ ہماری یعنی اس وقت ججز نے جو جس فیصلے کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ ججز نے انہی شواہد کے اوپر فیصلہ کیا تھا کہ پیسے دیے گئے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مجھے یاد ہے کہ کبھی کچھ دنوں پہلے حمود الرحمن کمیشن کا بڑا تذکرہ آنے لگا تھا, تو کہا جاتا تھا کہ یہ اب حمود الرحمن کمیشن کو سوچنے کی آپ نے کئی جے آئی ٹیز بنائی, آج تک کوئی بھی ایک جے آئی ٹی آپ کی فعال یا یعنی بامانی اور رزلٹ اورینٹڈ نہ ہوئی. آج یہ آپ کے ان کا اصغر خان صاحب کا کیس بھی آ گیا, اور یہ میں نے تو اس کو کل پڑھا, آج تو وہ پورے کے پورے میڈیا سے اڑ گیا ہوا ہے. نہ مجھے بی بی سی پہ ملا, نہ مجھے ڈان پہ ملا, حالانکہ میرے پاس یہ رپورٹ تھی. اینڈ آئی ڈونٹ نو وائی آج it's gone from everywhere. Then I loaded the documents اس کیس کی جو پورے کا پورا تھا, تو وہ blurred ہو جاتا ہے, because I think I have to buy it or something which I will do. میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں, میں نے خود بھی پڑھا تھا یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, میں نے خود بھی میڈیا میں پڑھی. مگر نو سر, آج پورے کے پورے پرنٹ میڈیا سے غائب ہے. ایکسپریس سے آپ جانتی ہیں پرنٹ میڈیا بھی کیسے کام کرتا ہے, آپ بھی سمجھتی ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, ہمارے لیے کوئی اچھا, میں جو سوال میرا تھا کہ کل تک حمود الرحمن کمیشن کے اوپر پابندی لگے کہ بھی اس کو کھول کے پیچھے کی طرف نہ دیکھو, آیا تو ان کے خلاف ہی فیصلہ تھا نا. آج آپ یہ اس کیس کا فیصلہ کرنے, یہ بھی واضح آ گیا کہ آرمی کی انوالومنٹ رہی, جس میں جنرل اسلم بیگ تو ابھی بھی زندہ ہیں, درانی صاحب زندہ ہیں, انہوں نے خود حامی بھری کہ ہم نے پیسہ دیا. تو یہ ہمیشہ سے
گورنمنٹس کو ٹاپل کرتے رہے، اور ہر بار انہوں نے یہ لفظ کہا کہ اب ہم پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں کریں گے، بٹ سٹل انہوں نے پولیٹیکل انٹرفیئرنس کرنے سے بھی وہ باز نہ آئے، اور پھر انہوں نے دوسرا کام جو کیا، یہ جو سیاسی سیل جو بنائے ان کو بھی انہوں نے ختم نہ کیا. تو عام عوام کو ایک طرف آپ قرآن کے مطابق تربیت دے کے کہتے ہیں جھوٹ مت بولو، گندی چیز کو مت دیکھو، برا کام مت کرو، اور آپ وہی کر رہے ہیں. مونکی سی مونکی ڈو. جہاں تک اوتھ کا تعلق ہے بہن، بات یہ ہے کہ چاہے وہ فوج ہو، پولیس ہو، ہماری سول ادارے ہوں، عدلیہ ہو، یہ تمام اوتھ جو ہیں قرآن ہی پہ اٹھائے جاتے ہیں، اور تمام اوتھ تقریباً ایک ہی جیسے الفاظ ہوتے ہیں. مطلب جو محکمہ ہو اس حساب سے تھوڑے سے اس کی عبارت تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن اوتھ جو ہے ایک ہی جیسا، یعنی اللہ اس کے احکام کے مطابق اوتھ دیتے ہیں. مطلب اور جو اب دیکھیں اوتھ میں تو یہ بھی تو ہے نا کہ وہ اداروں کے وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جو حکم دیا جائے اس کے وہ تابع رہیں گے. اب مجھے یہ بتائیے، اگر عدلیہ نے یہ حکم دیا تھا، اور اس اصغر خان کے کیس کا اس زمانے میں حکم دیا تھا، جب آپ نے ذکر کر رہی ہیں اس میں، اس زمانے میں جو اسد درانی صاحب بھی آپ کے اس چینل پہ آئے تھے، وہ بھی اس بات کا اعتراف کر کے گئے تھے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ جو حبیب بینک کے جو سی ای او تھے، انہوں نے بھی آ کے باقاعدہ طور پر ٹی وی پہ آ کے اس بات کا اعتراف بھی کیا تھا، عدالت میں بلایا گیا تھا، عدالت میں ان کی گواہی تھی. انہیں شواہد کی بنیاد کے اوپر میں نے عرض کیا کہ وہ جو فیصلہ ہوا تھا، اگر وہ فیصلے پہ عمل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ اوتھ کی تو خلاف ورزی ہوئی نا. پھر اوتھ کی بھی تو خلاف ورزی ہوئی. مطلب آپ دیکھیں، مطلب یعنی میں نے عرض کیا نا کہ اوتھ کی، یعنی اوتھ کی نزاکت کو سمجھیں گے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اوتھ لیا گیا ہے. تو مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے اوتھ قرآن کے اوپر اوتھ لینا، مطلب ہے اس سے بڑی تو اور کوئی بات ہو نہیں سکتی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اناؤنس ود یور ڈیو پرمیشن میں اناؤنس کر دیتی ہوں، ہم صرف 4 کالز لے سکیں گے بیکاز ہم نے صرف 10 منٹ اور جانا ہے. میں جتنی دیر ڈاکٹر صاحب سے اگلا سوال کرتی ہوں، اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ کے جو بھی پارٹی ہے، جو بھی آپ کا منشور ہے، اس کے مطابق آپ سوال کر سکتے ہیں. مگر ایک ریکویسٹ میں کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز اپنے مورلس کو مت لوز کیجیے گا. یو ہیو آل دا رائٹ ٹو آسک اے کویسچن بٹ بی ریزنیبل. اپنے الفاظ کا چناؤ مناسب کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آج یہ بھی میری گزارش ہے کہ اگر کوئی سوال ہو تو جو آج کا موضوع ہے اس سے ریلیونٹ سوال ہو، اس کے بعد ریلیونٹ سوال کرے. جنرل فیض حمید صاحب پہ چارج شیٹ لگ گئی. چارج شیٹ تو بطیروں پہ اس سے پہلے بھی لگی تھی، اڑا دیا ان کو، مشرف صاحب کو بھگا دیا گیا تھا. یعنی آپ امیجن کیجئے گا گورنمنٹ تک چینج کر دی گئی تھی مشرف صاحب کو، بیکاز کسی چیف کے اوپر آنچ نہیں آنے دی جائے گی. بیکاز اگر ایک چیف کے اوپر آنچ آئی جس نے اپنا پورا ٹینیور پورا کیا ہے تو پھر تو ادارے کی بڑی بے عزتی ہے. تو جنرل فیض، میرا ہر ایک سے یہ سوال ہے کہ بے شک جنرل فیض DGISI رپورٹس ڈائریکٹلی ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان، مگر یہ ادارہ جتنا اسٹرانگ ہے اس کے لحاظ سے ہی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ وداؤٹ انفارمنگ اٹ ٹو دی چیف آف دا آرمی اسٹاف. واٹ ایور جنرل فیض حمید ایک اتنا طاقتور آدمی ایک سٹیج کے اوپر تھا کہ ہی واز ویری کلوز ٹو جناب باجوہ صاحب، اور باجوہ صاحب بلکہ ایک جو جھگڑا آج عاصم منیر صاحب نے چیف آف دا آرمی اسٹاف نے جو ایگو کا معاملہ بنا لیا ہے، وہ بھی تو فیض حمید سے ہی چالو ہوا تھا نا. الٹیمیٹلی کیا یہ وہ ہتھ کنڈا ہے کہ یہ گلی کے تھرو ان کو وعدہ معاف گواہ بناتے ہوئے عمران خان صاحب کو اس کو ٹہرے میں لے کے آنا، لائک 2022 سے لے کے آج تک وہ 9 مئی کے واقعات کی شہادت نہیں پیش کر سکے. وہ جو اسپیشل کمانڈر ہوم ہے وہ آرمی کا تو تھا نہیں، یعنی وہ اتنا مقدس ہے. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ میں آپ کو یہاں 2 چیزیں وضاحت کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چارج کیا گیا ہے جنرل فیض حمید کو، وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ جو کام ہوا اس کو چارج کیا گیا. ابھی باقی مقدمات جو ہیں باقی ہیں، ابھی اور کوئی اسے چارج نہیں کیا گیا. ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ ثابت ہو چکا ہے اور اس سے چارج کیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی عدلیہ نے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے تھرو پھر عمران کو بھی فوج کے حوالے کیا جائے گا. ہماری عدلیہ کے مزہ تو پہلے بشرا بی بی کو کریں نا،
فوج کے حوالے؟ جی میں آپ کو جو سوال اس کے بارے میں جواب دوں گا. بشرا بی بی کا نام آپ نے اب لیا, مطلب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کے 4 ججز آلریڈی یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ کسی سولین کو فوجی عدالت طلب نہیں کر سکتی. یہ فیصلہ ہو چکا ہے پاکستان کے اندر. تو یہ بھی دیکھ لیجئے, مطلب یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ابھی زیادہ فیض حمید کا تعلق ہے, میں نے بتا دیا. حسن کے ساتھ جو ہوا, ان کے ساتھ جو ارور ویکر جو ان کے ساتھ جو ظلم ہوا, مطلب ابھی وہ چارج شیٹ کی گئی ہے, اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ان کا ایک پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ پہلے الزام بتائے جاتے ہیں, پھر ثبوت پائے جاتے ہیں, پھر گواہاں جو ہوتے ہیں اس کے بعد پھر چارج شیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز بہت اچھی ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر ان چند دنوں میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب جماعتوں نے کہا کہ یہ فوج کا معاملہ ہے, اپوزیشن ہو یا دوسرے, سب نے کہا یہ فوج کا معاملہ ہے, فوج پہ جو کرتے ہیں ہم اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کریں گے. دوسرا یہ کہ باقاعدہ طور پہ ایک مذاکراتی ٹیم بن گئی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ہم اپنے مسائل حل کریں, مطلب اپوزیشن بھی اور حکومت بھی. یہ آج پہلی میٹنگ ان کی ہو چکی ہے, اور اسپیکر کے کمرے کے اندر پہلی میٹنگ ہوئی ہے, حکومت کے اندر بھی اور اپوزیشن کے درمیان, پی ٹی آئی کے درمیان بھی. اور یہ ایک اچھا سٹیپ ہے, ہمیں اس کی تائید کرنی چاہیے تاکہ مذاکرات کے ساتھ بات جو ہے وہ معاملات حل کیے جائیں. اور مذاکرات کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جو انصاف بھی ان کو ملے گا اور ناانصافی کسی کے ساتھ نہ ہو, کیونکہ یہ لوگ وہ سمجھ آئے کہ جن لوگوں کے پاس آج اگر حکومت ہے تو کل پی ٹی آئی کے پاس بھی حکومت تھی, آج وہ کٹہرے میں ہے تو کل یہ بھی جب حکومت میں ہوں گے تو کل یہ بھی کٹہرے میں آ سکتے ہیں. اس کا بہترین میرا طریقہ یہی ملک ہے. تو ڈی ریلڈ ہے نا, میں تو اپنے صرف ملک کے لیے رو رہی ہوں, میرا ملک ڈی ریلڈ ہے. مگر کیونکہ یہ جو کل کا فیصلہ سرخان کیس کا بھی آیا ہے, اس میں بھی وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں جو کہ 1990 کیا بلکہ 70 سال سے دہرائی جاتی ہیں کہ جی سیل بن گئے, سیل بند ہو گئے, جھوٹ پہ مبنی. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ ان کے بارے میں کہا تھا کہ جنرل فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی کئی خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں. اس کا جواب دیجیے گا. میرے ساتھ کالرز آئے کوئک. میری ریکویسٹ ہے کہ وی وانٹ ٹو گیو چانس ٹو میکسیمم نمبر آف پیپل. پلیز کیپ یور کوسچن شارٹ بیکاز اینڈ اس کو پروموٹ کرنا ہے آپ نے. وی ہیو ٹو ڈو دس وے. سو بی ریزنیبل, اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کیجیے گا, آپ کی جو پارٹی ریپرزینٹ کریں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عرفہ اور ملک صاحب. جی ملک صاحب. ملک صاحب, لاسٹ ٹائم آپ بات کر رہے تھے, آپ بہت اچھی بات کر رہے تھے, لیکن عرفہ صاحبہ مسلسل جو کرٹیسائز کر رہی تھی ریگارڈلیس کہ میری پارٹی کو یا سندھ بلوچستان والوں کو فوج کے ساتھ بہت شدید اختلافات کے باوجود بھٹو صاحب کی لاش اٹھا کے, بے نظیر کی بھی لاش اٹھا کے ہم نے فوجیوں کو پتھر تک نہیں مارا. اور یہاں ایک کریکٹر بن گیا ہے جو انٹرنیشنل ملکوں کے طرف سے فنڈنگ ہو رہی ہے کہ ایک نیا چالابی نکلا ہے جو پاکستان کی فوج کو توڑ کے پاکستان کو 4 ٹکڑے کرنے جا رہے ہیں. اور یہاں ایک گوری میزائل چلتا ہے, دوسرا شاہین میزائل چلتا ہے. گوری میزائل کہتا ہے کہ 29 جو کور کمانڈر میں 26 پنجابی ہیں. یار پنجابی کیا پاکستان ایسا نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں کتنے بھی مسئلے ہوں گے لیکن ہم یہ بات نہیں کریں گے. آپ نے عراق کو دیکھ لیا, آپ نے لیبیا کو دیکھ لیا, کل آپ نے سیریا کو دیکھ لیا. آپ مسلم امہ میں کیا حالات چل رہے ہیں دیکھ رہے. آپ اپنی فوج سے 1000 اختلاف صحیح, لیکن پلیز مہربانی فرما کے نارتھ امریکہ میں اس طرح کی باتیں اور اپنے اداروں کو ملائن نہ کرے. تھینک یو ٹو ٹیکنگ مائی کال. بہت شکریہ, نو پرابلم. اور آپ نے سوال کے ساتھ جواب بھی دے دیا ہے, میں آپ کے اس جواب کی تائید کرتا ہوں. بہت شکریہ. یہ میرا بہت اچھا بھائی ہے اور آج سے 5 سال پہلے تک یہ بھی آرمی کے مجھ پہ بلکہ الزام لگاتے تھے کہ میں ISI کے لیے کام کرتی ہوں. ہی از ون آف دوز, اے ونڈرفل مین. مگر میرے پاس وہ ریکارڈنگز ہیں, آئی ول پلے ون ڈے دوز ریکارڈنگز. یہ وہ تھے جو انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا تھا کہ میں اداروں کے لیے کام کرتی ہوں, اور 770 کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ یہ وہ ادارہ ہے جو فوج کے لیے کام کرتا ہے, ان کو پیسے ملتے ہیں. ہمیں تو پیسے دیتی تھی فوج تب. مگر آج اس بھائی کا مجھے بہت اچھا لگا کہ اس کا سٹینس بدلا. جی اگلی کال. السلام علیکم. جی ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سوال کیجیے.
میرا سوال بھی یہ ہے کہ جو ہماری آرمی نا ہمیں اس پہ فخر ہے کہ چلو کچھ چند جرنیل ہیں انہوں نے کچھ غلط بھی کیا ہے پیچھے، لیکن پاک فوج کے بارے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب بھی کوئی بات کرتا ہے نا الٹی سیدھی، تو وہ پلیز ذرا ایک آپ پروگرام میں کرتی ہیں تو بہت شکریہ، بہت بھائی صاحب ہے نا جی پلیز ذرا ان کو نا ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جو ہمارا وطن ہے ہماری پہچان ہے، ہماری پہچان اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں ایگری کرتی ہوں. بہت شکریہ آپ کو، بہت پیارا پیغام ہے. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. میں نے تو کل کا پروگرام آپ سن لیجئے غوری صاحب کا، تو میں نے تو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اگلی کال. السلام علیکم جی. ہیلو ہیلو جی، اپنا نام بتائیے، سوال کیجیے. میرا نام خالد خان ہے جی سر. اور میں صرف ایک بات کروں گا کہ پاکستان کی جو حالت ہوئی ہے نا جو 70-75 سال میں، اس میں صرف ایک کا ہاتھ ہے، وہ آرمی ہے ہماری، جنہوں نے بالکل تباہ کر دیا. سیاستدان وغیرہ کا بھی قصور ہے لیکن مین پرابلم آرمی ہے. اس نے سب کچھ کر کے ہم لوگوں کو اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. تھینک یو سر، بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا. اگلی کال. السلام علیکم جی. اسٹوڈیو کا نمبر 4166201778. آپ نے ملے جلے پیغامات سن لیے. جی سمیع بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی سب کا حق ہے. آپ نے یہ 3 پیغام جو چلے ہیں آپ سامنے، یہ سب کا حق ہے اپنی رائے دینے کا. اور آپ نے، میں بڑا اس بات میں بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے جو ان سے سب کالوں سے درخواست کی تھی، سب نے اپنے الفاظ کا چناؤ خوبصورت رکھا. بہرحال یہ کہ اپنی رائے کا دینے کا جو حق ہے انہیں پوری طرح، اس سے ہمیں بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو ایک حق ہے ہم جس کے بارے میں کوئی بات کہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم اس رائے کے اوپر یہ کبھی بات یعنی طے نہیں کر سکتے کہ یہ ملک دشمن ہے یا یہ وطن دوست ہے. مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے. ہم سبھی وطن، ہماری محبت کا اپنا اپنا انداز ہے. ہم سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں. صحیح، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی السلام علیکم، اپنا نام بتائیے، سوال کیجیے. السلام علیکم جی سسٹر جی. وعلیکم السلام. وہ جو احتساب ہے یا انصاف ہے وہ سب کو ایک جیسا ملنا چاہیے، خواہ کوئی پریزیڈنٹ ہو، فوجی ہو، عام آدمی، سب کو برابر ٹریٹ کرنا چاہیے. چوزن پیپل کو نہیں پکڑ کے ان کو ٹارچر کرو یا سزا دو، ساروں کو ایک جیسا کرو. جس نے جو کیا ہے اس کا وہ آنسریبل ہے اور اس کا حساب اس سے لیا جانا چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز کہتی ہوں، ہم پاکستان کی پولیس کو بھی بہت برا بھلا کہتے ہیں جی، ڈنڈے مارتی ہے، وہ کرتی ہے. آپ کو، مجھے پتہ ہے آپ کی اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے ہے. یو نو بٹ مینگوئن کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہوں. میرا پچھلے 3 دن سے دل رویا بھی ہے. میں نے اس بچے کے لیے، میں سجدے میں بھی گری ہوں تو میرے دل سے دعا، آئی ڈونٹ نو فرام کیوں، نہ میں اس کو جانتی ہوں نہ فرام دا ڈے 1، اور صرف اس لیے کہ اس کی 4 لاکھ سالانہ تنخواہ تھی. اس نے تنخواہ چھوڑی اور اس نے ان لوگوں کے لیے والنٹیئر کام کیا جو پرابلم میں اور پین میں. آپ کل کی یہ ویڈیو دیکھیں. عامر، آئی وش کہ آپ وہ ویڈیو دکھا سکیں. آئی ہیو دیٹ ویڈیو. کہ یہ وہ لڑکا ہے، ہیومن رائٹس کی آپ بات کرتے ہیں، اس کی لوور بیک کے بیچ میں 4 نیلز لگے ہوئے ہیں، ٹھیک، اور اس نے پیچھے مڑ کے صرف میڈیا کو جواب دیا تھا. میرے پاس وہ الفاظ بھی ہیں جو یہ کہا کہ جو ہو رہا ہے تم اس تکلیف کو دیکھو. not this one. تو اس کو پولیس نے جتنے تشدد کے ساتھ کورٹ روم میں لے کے گئی، آپ دیکھیے گا. ہماری پولیس بہت اچھی ہے، میں تو کہتی ہوں ہماری پولیس بہت اچھی ہے. یہاں بیٹھ کے اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں پہ آپ تنکڑ کے بات کرتے ہو نا، پولیس والے کے آگے گاڑی لے کے دو ٹکٹ بھی ملتی ہے. آپ انسان کے بچے بن کے رہتے ہیں ہم. ریاض صاحب نے جو کہا، سمیع بھائی آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے، میں نے جیسے شروع میں کہا، اب بھی کہتا ہوں کہ ان کا حق ہے، انہوں نے بات کہی. اگر وہ کہتے ہیں کہ بھی ان کا یعنی صرف انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ صرف آرمی ہی ذمہ دار ہے ان کی بربادی کی، اس سے میں اتفاق نہیں کرتا. سب نے اپنا حصہ ڈالا. اور یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آرمی کو بار بار ماشاء اللہ لگے، بار بار آرمی کے لوگ آئے، لیکن آپ دیکھیں ان کو لانے والے تو ہمارے سیاستدان تھے. ہونا یہ چاہیے تھا. اب میں نے اس بات کی تائید کی، بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ آج اپوزیشن اور حکومت والے دونوں جو ہے انہوں نے مل بیٹھ کے فیصلہ کیا. پہلی میٹنگ الحمدللہ.
हाँ, मैं इसमें अच्छा किया कि हम इस मुसीबत से बाहर निकलें और हमारे जो सियासतदान है इस कदर जो है वो ट्रेंड हो जाएं, इस कदर वो तजुर्बा सबको है। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो इंतखाब का जो तरीका है उस पर गौर हो जाए और कोई आदमी इस बात पर ये ना कहे जो हार जाता है फौरी तौर पर उस पर धांधली का इल्जाम लगा देता है। ये मामला भी ठीक होगा और तभी ठीक होगा ना जब मुज़ाकरा शुरू होंगे। अब जब मुज़ाकरा शुरू है हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि हम उस लाइन पे उस डगर पे चल पड़े जहाँ हमें आइंदा जो हमारी साहब का निजामते हैं उसका अदाला हो सके। 76 साल से तो सही ना हुआ। हमीदुर रहमान कमीशन को रिपोर्ट को भी नहीं देखेंगे। असगर खान, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। फिर भी हमें एक और कॉलर हमारे साथ हैं एंड आई बिलीव सो दिस विल बी द लास्ट कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं आमिर बोल रहा हूँ। जी आमिर, मैं एक्चुअली बात सुन रहा था आप लोगों की, तो आपका प्रोग्राम, थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल। इसको आप इस नजर से कैसे देखेंगे कि जब मुशर्रफ पे लगे थे इल्जामात तो उसको जो है आर्मी ने भगा दिया या आर्मी से जो निकल गया उसको कोई सजा वगैरह नहीं हुई, जबकि यहाँ पर जो है वो क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि मुशर्रफ का क्योंकि काफी साथ था यूएसए के साथ और आर्मी की इस वक्त मजबूरी है या कमजोरी है कि वो को देना चाहती है सजा कि क्योंकि ये अफगानिस्तान के से भी रिलेटेड कुछ इन्वॉल्व थे जिसमें आर्मी यूएस फोर्सेस को जो ना वो उन्होंने वे नहीं दिया था अफगानिस्तान के लिए। आप क्या समझते हैं? जी समीम भाई, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा जुल्म हुआ है मुशर्रफ साहब के बारे में जो उनको फरार करवाया गया, किन ताकतों ने फरार करवाया वो भी जुल्म किया बकाया तौर पे। पहले तो ये कि उन पर केस ना बनता, पहले वहाँ पर ट्रायल जब हुआ उस पर जब फैसला हुआ और उसके बाद ये है कि जिस तरह हमारे एक भाई ने कहा कि जो भी आदमी जिसने कसूर है उसको सजा मिलनी चाहिए, कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, कोई तखसीस नहीं होनी चाहिए। ये जुल्म हुआ, बहुत कुछ लिखा भी उस वक्त भी हुआ, उस प्रोग्राम में कहा भी उस वक्त बहुत ज़्यादा कहा भी गया, बल्कि मैं तो मुशर्रफ के ज़माने में ही नापसंदीदा बन गया था। मुशर्रफ के ज़माने ही पाबंदी लग गई थी कि पाकिस्तान नहीं आ सकते और ये नहीं कर सकते, बहुत सी बातें हुई वहाँ पे। लेकिन ये कि जहाँ तक इंसाफ का तकाजा है, मैं उसको भी कहा था कि बावजूद के बहुत मुखालफत मैंने की मुशर्रफ की उसके ज़माने में, लेकिन इसके बावजूद आप मेरी वेबसाइट में मज़ामीन जिस बात के गवाह मैंने कहा कि इन्हें मुकम्मल तौर पर इंसाफ होना चाहिए, इनका ट्रायल ओपन होना चाहिए ताकि किसी को शिकायत ना हो कि मुशर्रफ के साथ जो जाती हुई। बाकी रही बात कि अमेरिका के बारे में मतलब है, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका एक बड़ी मौसर कुव्वत है, लेकिन ये भी अमेरिका की तारीख है कि वो अपना काम लेके वो किसी का दोस्त नहीं रहता। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने बिल्कुल निकाल लिया है कि हमारी पुलिस फिर भी बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। बाकी रहा जहाँ तक के देखते हैं अगले 4 साल के बाद क्या सूरत हाल रहती है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। प्रोग्राम को प्लीज़ यूट्यूब पे अगर आप आएँ तो ई आवाज़ टीवी कनाडा के नाम से है। आज शाम को 8 बजे एक इंटरव्यू ज़रूर सुनिएगा। ये इंटरव्यू वो है जो हामिद खान साहब से हमने लिया है, वकील भी हैं, ये सेनेटर भी रहे, और बिल्कुल मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपने भी 26th अमेंडमेंट के ऊपर साइन कर दिया, विदाउट पढ़े कैसे कर दिया। और असगर खान केस के हवाले से भी हमने ज़रूर बातचीत की। आज शाम को 8 बजे ई आवाज़ टीवी के ऊपर आप ये केस देख सकते हैं। इट इज़ ऑनेस्ट टू गॉड, ज़रूर सुनिएगा। मेरे लिए बहरहाल आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक